اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ 3 دسمبر 2024 اڈیالہ جیل۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ کچھ لوگ، کچھ پاکستانی نوجوان پاکستان کی محبت سے سرشار اپنے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد اس امید، اس مان کے ساتھ آئے کہ وہاں ان کو سنا جائے گا، ان کی بات سنی جائے گی، وہاں ان کے اپنے ہیں، وہاں ان جیسے ہیں، وہاں ان کے ہمدرد ہیں۔ اگر ہمدرد نہیں ہیں تو کم از کم بات سننے کی ہمت و حوصلہ رکھتے ہوں گے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ نہ صرف ان کی جان جائے گی بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹے گا۔ لوگ کہتے ہیں 100 ہیں شہداء، کوئی کہتا ہے 150 ہیں، کسی نے 250 کی فگر دی، ہماری جماعت نے 12 کی فگر ابھی تک دی ہے، باقی ڈیٹیلز آتی ہیں تو اس کو پھر اپڈیٹ بھی کیا جائے گا۔ علی محمد کا سوال بطور پاکستانی یہ ہے کہ ایک بھی کیوں ہے، ایک بھی شہید کیوں ہے، ایک بھی گولی کیوں چلی؟ کیا پاکستان کے بننے کے 77 سال بعد پاکستان کے دارالحکومت میں اسلام آباد میں اپنے حقوق کے لیے، جائز حقوق کے لیے آنے والے لوگوں پہ گولی چلائی جائے گی؟ شرم آنی چاہیے ان حکومتی وزراء کو اور ان طاقتور لوگوں کو جو اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھتے ہیں۔ شہداء کا مذاق نہ اڑائیں، اور دونوں طرف کے شہداء ہمارے ہی شہداء ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف صرف اپنے کارکنان یا عام پاکستانیوں کی بات کرتی ہے، ہم ان پولیس والوں اور رینجرز کو بھی اون کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی شہید ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ گولی کیوں چلی؟ ہم تو پرامن تھے، ہمارے مظاہرین جو آئے تھے وہ تو پرامن تھے، وہ تو یہاں آ کے اپنے نکات رکھنا چاہتے تھے، اس پہ حکومت عمل کرے نہ کرے، بے شک تینوں کے تینوں نکات کو رد کرتے، لیکن یہ حق تو آپ عام پاکستانیوں کو دیں کہ وہ آئیں اور اپنی بات کریں۔ اور نکات کیا تھے؟ نکات یہ تھے کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو رہا کیجئے، جو ہمارا صرف نہیں پوری قوم کا اور امت کا ایک بڑا لیڈر ہے، ان کو رہا کیا جائے، اسیران کو رہا کیا جائے۔ کیا یہ کوئی غیر قانونی مطالبہ ہے؟ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آئین و قانون کی حکمرانی ہو۔ کیا پاکستان میں اب آئین و قانون کی حکمرانی کی استدعا کرنا، مطالبہ کرنا کیا جرم بن گیا؟ جو آئین و قانون پہ عمل کرنے کی بات کرے گا کیا اس کو خاموش کر دیا جائے گا؟ اور تیسرا مطالبہ تھا کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ کیا یہ پاکستانی عوام کا حق نہیں ہے کہ 8 فروری کو جو جوک در جوک نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالا اسیر اڈیالہ قیدی نمبر 804 کے نام پہ پاکستان کی خاطر، وہ عوام آج اپنے ووٹ کی طلبگار ہے کہ ہمارا ووٹ کدھر گیا، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کرو؟ تو یہ 3 مطالبات تھے، اور ان 3 مطالبات کا جواب لاشوں کی صورت میں تحریک انصاف کو دیا گیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ جہاں موجود ہے وہاں ان گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنی گئی ہوگی، وہاں بھی وہ چیخ و پکار پہنچی ہوگی جو زخمی بدنوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر وہ صدا لگائی تھی۔ کبھی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص جام شہادت نوش کرتے ہوئے اپنے لیڈر کا نام خون سے قیدی نمبر 804 لکھ رہا ہے۔ کوئی آپ کو احساس ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کو احساس ہے کہ قوم کس طرف کھڑی ہو گئی ہے؟ قوم حق کے ساتھ کھڑی ہے، انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اور کوئی ہمیں یہ باتیں نہ بتائے۔ یہ ہماری جماعت کی اپنی انٹرنل ڈیبیٹ ہے، ڈی چوک تھا، سنجانی تھا، وہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے۔ سیاست میں ہم مختلف اسٹریٹجیز بناتے ہیں، یہاں آنا چاہیے، وہاں بیٹھنا چاہیے،
یہاں سے اتنے لوگ نکلیں گے, وہاں سے اتنے لوگ نکلیں گے, آج نکلیں گے, کل نکلیں گے. یہ اسٹریٹجیز بنتی ہیں, کچھ کامیاب ہوتی ہیں, کچھ ناکام ہوتی ہیں. ہمارا تو سوال ہی صرف ایک ہے کہ گولی کیوں چلائی؟ کیا آئندہ سے جب بھی کوئی ڈی چوک آئے گا کوئی پاکستانی, وہ ہمیشہ یہ سوچے گا, اب ہمیشہ یہ سوچے گا کہ ایسا نہ ہو کہیں دور کسی بڑی بلڈنگ سے یا کسی اندھیرے کونے میں سے کوئی گولی میری یا میرے بھائی کے سینے کی تلاش میں تو نہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں تھے, اس میں تو عام عوام بھی تھی. اور تحریک انصاف کا کارکن بننے سے پہلے ایک شخص پاکستانی ہوتا ہے. کیا پاکستانیوں کی زندگی کی ضمانت حکومت اور ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ کیا آئین پاکستان رائٹ ٹو لائف کو انشور نہیں کرتا؟ کل کو شاید معاملات ٹھیک بھی ہو جائیں گے صاحب, کل کو شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کرے گا ہمارا لیڈر نکلے گا, اس کو تا قیامت اندر نہیں رکھنا. یہ مملکت کے امور بھی چلیں گے, سب کچھ چلے گا. نہیں چلے گا اور نہیں رکیں گی تو اس گھر میں وہ غم کی صدائیں نہیں رکیں گی جہاں شہیدوں کے لاشیں گئے ہیں. یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں, یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ اس طرف بھی مسلمان, اس طرف بھی مسلمان, اس طرف بھی پاکستانی, اس طرف بھی پاکستانی. یہ گولیاں تو دشمن کے لیے تھیں, یہ تو ہندوستان بھارت کے بارڈر پہ ہندوستان کے لیے تھی, ہمارے دشمن کے لیے تھی, چاہے جو بھی دشمن ہو پاکستان کا. یہ گولیاں اس لیے تو نہیں تھیں کہ ہمارے اپنے ہم وطنوں کا سینہ چاک کریں. اب بھی وقت ہے, میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ان شہیدوں کا احتساب ہو. جو تحریک انصاف کے کارکن یا عام آباد شہید ہوئے ہیں افراد, ان کا بھی ہو. جو رینجر شہید ہوئے ہیں ان کا بھی ہو. جتنا ہم اپنے کارکنان کی شہادتوں کا استفسار کرتے ہیں, جوڈیشل کمیشن بنے, ہم کہتے ہیں اس جوڈیشل کمیشن کے پرویو میں جو رینجر یا پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کی بھی انویسٹیگیشن اس میں ڈالیں. جس نے زیادتی کی اس کو سزا دیں, کیونکہ ہماری جماعت تو پرامن ہے. خان صاحب نے تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی, اور آج نہیں, ہم تو پچھلے 13-14 سال سے احتجاج میں 126 دن دھرنے میں ہم بیٹھے رہے. وہاں بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے. 25 مئی کو 2022 کی جب لانگ مارچ میں نکلے, میں خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پہ تھا. اس دن بھی لاہور میں مختلف جگہوں پہ ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں جب ہم دھرنے کے لیے احتجاج کے لیے نکل رہے تھے, ہم پختونخوا سے آ رہے تھے, کچھ لوگ پنجاب سے آ رہے تھے, اس دن بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے. ہم تو پرامن ہیں, شہادتیں تو ہماری اٹھتی ہیں. اس لیے دوبارہ یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان شہیدوں کے ان لاشوں کو آپ صرف افراد نہ گنیں کہ آئے تھے